عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے سعادتیں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزاز جامعہ خاتون عید کے طلباء کے نام لکھ رکھے ہیں، لیکن آج کی جو سعادت ہے نا وہ پہلی بار مل رہی ہے اور بے مثال سعادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت اقدس حضرت الشیخ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت، جامعۃ الرشید کے محترم، ایک انقلابی سوچ و فکر کے مالک حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب متضل العالی اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، بلکہ اپنے ارباب علم و فضل کی ایک پوری بھرپور جماعت کے ساتھ جامعہ میں تشریف لائے، قدم رنجا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو خوش و خرم رکھے۔ حضرت کی کابینہ کے اہم ترین ممبروں میں سے حضرت اقدس حضرت مفتی محمد صاحب دامن برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی حسین خیر صاحب، اور ایک اور عظیم ترین ممبر، عظیم ترین شخصیت، میرا خیال ہے اگر میں آپ کو ان کا تعارف کراؤں تو شاید یہ توہین اور بے ادبی ہوگی۔ آپ سمجھیں گے کہ کیا فضول باتیں شروع کر دی۔ وہ عظیم شخصیت، نامور عظیم مذہبی سکالر، بہترین موٹیویشنل اسپیکر، نوجوانوں کو ایک نیا رنگ دینے والی ایک عظیم ترین شخصیت حضرت اقدس مفتی طارق مسعود صاحب متضل العالی، آپ سے خطاب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس صرف 3 سے 4 منٹ ہیں بات کرنے کے لیے، 1 منٹ تو بھائی نے لے لیے، تو 3 سے 4 منٹ میں 2-3 لطیفے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا تعارف کروا رہے تھے متضل العالیہ۔ متضل العالیہ کی 2 قسمیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سچی مچی کے متضل العالیہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں متضل العالیہ جو سامنے آیا کھا گیا۔ میں یہ دوسری قسم والا متضل العالیہ ہوں، دامت برکاتہم العالیہ جو ملا کھا لیا۔ تو 2-3 منٹ میں کیا بات کریں، ماشاءاللہ آپ لوگ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، اتنا نظم و ضبط مدرسے میں سادگی والے طریقے سے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے، تو بنوری ٹاؤن میں بھی ایسے ہی ماحول تھا، نیچے فرش پہ بیٹھ کے طلبہ پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ان کو دیکھ کے بہت زیادہ روحانی سکون ملتا تھا، جیسے سادگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی کتابوں میں لگے ہوئے۔ طلب اساتذہ کا ادب ہے، احترام ہے، یہ چیزیں اسکولوں میں کالجوں میں ختم ہو گئی ہیں۔ ختم کیا، شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو ختم کیا، نہیں ہوا۔ تو اللہ نے آپ کو جس علم سے وابستہ کیا ہے اس میں بڑی روحانیت ہے، بہت سکون ہے۔ تو اس سکون کو آپ غیبتوں سے، بہتان تراشیوں سے، منفی باتوں سے ضائع نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ انسان جب منفی باتیں شروع کر دیتا ہے نا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ یوں، وہ فلانا ایسا، علماء کے خلاف، استاذوں کے خلاف، اپنے جو درسگاہ میں ہم درس ہیں ان ساتھیوں کے خلاف، ایک دفعہ جب منفی سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک رہتی ہے۔ وہ ایک آدمی اپنی بیوی کو نا ڈانٹتا رہتا تھا، ہر وقت منفی سوچتا تھا، یہ ایسا کیوں کرتی ہے، ایسا کیوں کرتی ہے۔ لیکن اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی، شوہر کو اعتراض کرنے کے لیے کچھ مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن اس نے جا کے ویسے ہی کوٹنا شروع کر دیا، اس نے بولا کیوں مار رہا ہے، کہہ رہے آٹا گوندتے بھی اتنا ہل کیوں رہی ہے۔ یہی کام ہوتا ہے جب ایک دفعہ منفی طلبہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو منفی سوچتے سوچتے پھر وہ ساری زندگی برائیوں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں گزرتی ہے۔ زندگی کا اصول بنا لیں، کوئی بھی آپ کے سامنے جب کسی کی غیبت کرے نا اسے خاموش کرا دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، کما غبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ تضر اہلها، جب سے مجھے پتہ چلا کہ غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ تو اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو روحانیت ہے، اتنا سکون ہے مدرسوں میں، یہ سکون
شمولیت اللہ جزائے خیر آپ لوگ. بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا جامعہ خالد بن ولید اور کافی مدت سے اشتیاق تھا کہ ہم لوگ آ کر یہاں دیکھیں جامعہ کو. مولانا سے وعدہ میں اچھا لگ رہا تھا, موقع عطا فرمایا اور آپ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو نافع عطا فرمایا, برکتوں سے نوازے. حضرت تھانوی پورے سروں نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم تین باتوں کا اہتمام کر لے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی استعداد صحیح ہو. نمبر 1, رات میں وہ مطالعہ کرے, آئندہ جو سبق پڑھے, کل جو سبق ہوگا اس کا مطالعہ کرے. نمبر 2, سبق میں جب بیٹھے تو دھیان سے استاد کی تقریر سنے. نمبر 3, تکرار کرے, یعنی سبق پڑھنے کے بعد تکرار بھی ہو جائے. تو جس سبق کا مطالعہ ہو تو دھیان سے سبق سنے اور پھر اس کا تکرار ہو جائے تو فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ استاد علم کی استعداد سے اس کا اہتمام کیا کریں. اپنے مدرسے کا, اپنے مدرسے کا ساتھیہ کا, اپنے بزرگوں کا بہت ادب کیا کریں. ادب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتے ہیں. اور اپنی مادر علمی کے ساتھ ایک والیانہ تعلق ہونا چاہیے, جذباتی تعلق ہونا چاہیے. یہ جو نسبت ہوتی ہے اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے یا اپنے مادر علمی سے, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ فیض کا بھی تعلق ہوتا ہے اور علم کی میں برکت کا تعلق بھی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے مادر علمی سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے بڑوں سے محبت کریں گے, ان سے ان کا ادب کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں گے. آپ سب اللہ سے دعاؤں کی درخواستیں میں جلدی ہیں, ہم اجازت چاہیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.